الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا، اور ہم سب مل کر ابھی کچھ دن پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھوم دھام انداز میں منایا۔ عالم اسلام میں پورے عالم کے لوگ مل کر اس مبارک بابرکت دن کو منائے اور خوشیوں کا اظہار کیا۔ جس کو جس طریقے پر ہوا، جس طرح سے ہوا، لوگوں نے اس میں حصہ لیا، امداد کیا، اور یہ دن بڑے اچھے انداز میں سبھی لوگ غلامان مصطفیٰ مل کر منائے۔ میں آج آپ حضرات کو ایک بات بتانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح سے لوگ محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ بناتے ہیں اور پھر اسے شعار اسلام سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر تعزیہ نہ بنائیں تو ہمارا اسلام غرق ہو جائے گا، اسلام برباد ہو جائے گا، اسلام جو ہے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، ان لوگوں کا جو ہے کہنا ہے، ان کی عقل میں یہ بات سما گئی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو لایا ہے اور اس دین کا حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب تعزیہ کا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، تعزیہ کا تصور تک کسی کے خیال میں نہیں تھا، تب بھی اسلام تھا، اور آج لوگ تعزیہ بنا کر مذہب اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی خام خیالی ہے کہ اگر ہم تعزیہ نہ بنائیں، تعزیہ کو اگر ہم ایجاد نہ کریں، اس کی اگر ہم تعزیہ بنا کر جو ہے مذہب اسلام کو نہ دکھائیں تو ہم لوگ یا ہم دنیا سے مسلمان یا تعزیہ جو ہے کے ذریعے یہ دین باقی رہے، اور اگر تعزیہ نہ بنائیں گے تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ لیکن انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم محرم الحرام کے مبارک بابرکت دن کو تعزیہ بنا کر برباد کر دیے، اسے تعزیہ کے نام پر محرم الحرام کے عشرہ کو، پہلے عشرہ کو ہم سب نے ایک غلط فتنہ فساد کو ایجاد کر کے ہم نے مذہب اسلام پر کلنک لگا دیا، دھبا لگا دیا۔ خدا را میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر گنبد خضرا، خانہ کعبہ وغیرہ بنا کر اسے نہ پھرائیں، اس میں پیسے برباد نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ یہ بناتے ہیں، اسی طرح کا ایسا نہ ہو جیسے محرم الحرام میں لوگ تعزیہ بنانے کو لازم و ضروری سمجھ بیٹھے ہیں۔ کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں، کچھ عرصہ کے بعد یہ آپ کا گنبد بنانا 12 ربیع الاول شریف کو اور پھر اسے پھرانا، یہ بھی تعزیہ کی طرح نہ ہو جائے۔ میں اس سے آپ تمام حضرات سے پناہ مانگتا ہوں، اور آپ بھی توبہ کریں، اس فعل بد سے، اس برے کام سے آپ توبہ کریں۔ فتویٰ فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 296 پر کتاب الخط العباد میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر گنبد خضرا وغیرہ بنانا اور اسے پھرانا یہ تعزیہ کے مانند ہے، تعزیہ کے طرح ہے۔ جس طرح تعزیہ داری حرام ہے، اسی طرح اس طرح گنبد خضرا کو بھی بنانا اور پھر اسے بنا کر پھرانا یہ بھی اسی مانند ہو جائے گا اور اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا مبارک بابرکت والے دن میں حرام کاری سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے فتاویٰ رضویہ کے اندر فرماتے ہیں، چونکہ ایک طرح سے فتنہ فساد جنم لے رہا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، کچھ سال بعد لوگ اس کو لازم پکڑ لیں گے اور گنبد خضرا وغیرہ بنانا 12 شریف کے موقع پر لوگ لازم جان لیں گے، دھرم جان لیں گے، مذہب اسلام کا ایک حصہ مان لیں گے، تو پھر یہ فتنہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور اسے روک پانا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اسے ہمیں آج ہی کس طریقے سے روکنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فتنہ کو آپ جو ہے اس کے پنپنے سے پہلے دبا دیا کرو، اسے
پنپنے سے پہلے مٹا دیا کرو، تاکہ اس کا یہ بات یاد رہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جشن عید میلاد النبی آپ منائیں، لیکن گنبد خضرا وغیرہ، خانہ کعبہ وغیرہ نہ بنائیں کہ اس طریقے پر منانا، اس طریقے پر 12ویں شریف کو منانا وہ پھر محرم الحرام کی طرح تعزیہ داروں کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں فتنہ سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، چونکہ اس طریقے سے 12ویں شریف کو ہم برباد نہ کریں۔ یہ مبارک اور بابرکت دن ہے، لہٰذا جب جائز نہیں ہے تو پھر آپ اس پر قدم نہ اٹھائیں۔ ایک معتبر بابرکت دن کو آپ جو ہے اپنے غلط رواج سے، غلط فعلوں سے اسے برباد نہ کریں۔ یہ اچھا معتبر دن ہے، آپ جلوس نکالیں۔ جلوس میں اگر آپ کو گنبد خضرا بنانا ہی ہے تو پھر اس کا عکس کسی کاغذ وغیرہ میں بنا لیں بس، لیکن اسے آپ اچھے انداز میں پھول وغیرہ سے سجا کر جو ہے پھر آپ اس کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد پھراتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور ایک طریقے سے نئے طریقے کو رائج کرنا ہے جو کہ طریقہ غلط ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور مذہب اسلام نے فضول خرچ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے پیسوں کو بچا کر دینی خدمات میں، دینی مدارس کو، جہاں سے کہ ایک ہمارا مشن اچھا ہو سکے، مذہب اسلام کے اندر جو لوگ نہیں تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، غریب ہیں، ان کی آپ مدد کر کے انہیں علم دین سکھائیں۔ مدرسوں میں کتابوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ان پیسوں سے کتابیں خرید کر مدرسے کے حوالے کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، جو لوگ وہ کتابوں کو پڑھیں گے، اس کا اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ کہیں اسکول کی ضرورت ہے، کہیں مدرسے کی ضرورت ہے، کہیں مسجد کی ضرورت ہے، لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو جو فضول خرچ آپ کر رہے ہیں اسے نہ کر کے، بچا کر کے آپ ان جگہوں پر لگائیں، مسجدیں قائم کروائیں، مدرسے بنوائیں، دینی کالج بنائیں، جہاں سے ایک اچھا مشن لوگوں کے اندر پایا جائے، لوگ ایک مشن سے جڑیں، دین سے جڑیں اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں، غلط جگہوں پر پیسہ برباد نہ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے، اور فضول خرچ کرنا مذہب اسلام کے اندر جائز قطعی نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح طریقے پر 12 ربیع الاول منائیں۔ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ جلوس نہ نکالیں، جلوس نکالیں، لیکن ان جلوس کے اندر آپ کبھی بھی گنبد خضرا وغیرہ نہ بنائیں، اور جو پیسے آپ اس میں برباد کرتے ہیں ان پیسوں کو بچا کر دینی خدمات کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔